بعض وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم کر لیتے ہیں اور ایسا سوچتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، عورت کا سالن وغیرہ چکھنا۔ اگر شوہر غصے والا ہے اور نمک کی کمی زیادتی پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، عورت کو کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی مکروہ ہوگا۔ بچہ کو کھانا چبا کر دینا۔ اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو کھانا چبا کر دینا پڑتا ہے اور وہاں روزے دار عورت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے تو وہ عورت چبا کر دے سکتی ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ یہ خیال رہے کہ چبانے میں لقمہ حلق سے نیچے نہ اترے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ناخن یا بال کاٹنا۔ روزے کی حالت میں ناخن یا بال کاٹنا درست ہے، روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ مسواک کرنا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسواک تر ہو یا خشک ہو یا پانی میں بھیگی ہوئی ہو، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ تیل لگانا۔ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانا یا بدن پر تیل ملنا، اسی طرح مونچھوں اور داڑھی پر تیل لگانا سب درست ہے، مکروہ نہیں ہے۔ سرما لگانا۔ عورتیں زینت کے لیے سرما کسی وقت بھی لگا سکتی ہیں۔ مردوں کو دن میں دوائی کے طور پر سرما لگانا چاہیے، زینت کے ارادے سے نہیں۔ اگر روزے کی حالت میں کسی نے سرما لگایا تو روزہ میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ خوشبو لگانا۔ روزے کے لیے خوشبو سونگھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اسی طرح خوشبودار تیل لگانے یا ملنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بے اختیار دھواں ناک یا حلق میں جائے۔ دھونی اگربتی یا کسی چیز کا دھواں حلق یا ناک میں داخل ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ جان بوجھ کر دھواں ناک میں کھینچا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اگربتی کا دھواں دماغ میں نہیں پہنچا، صرف خوشبو سونگھی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دانت سے خون نکلنا۔ روزے کی حالت میں دانت سے خون نکلا اور خون کو باہر پھینک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون حلق سے نیچے چلا گیا تو فقہاء نے اس کی 3 صورتیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، خون کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ذائقہ محسوس نہ ہو لیکن خون اور تھوک برابر ہو یا خون غالب ہو تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ذائقہ محسوس نہ ہو لیکن خون پر تھوک غالب ہو، یعنی خون کی مقدار تھوک کی مقدار سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں انجیکشن اور گلوکوز چڑھانا۔ دوا انسان کے پیٹ یا دماغ میں پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انجیکشن کے ذریعے دوا معدے یا دماغ تک نہیں پہنچتی ہے بلکہ رگوں میں جاتی ہے، اسی کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، اس لیے انجیکشن وغیرہ کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں احتلام۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس میں انسان کے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں جھنڈو بام لگانا درست ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہومیوپیتھک دوائی کا سونگھنا۔ ہومیوپیتھک دوا کے سونگھنے سے مریض پر اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا کہ دوا کے کھانے سے۔ اس کے باوجود اگر کسی نے روزے کی حالت میں ہومیوپیتھک دوائی سونگھ لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالنا۔ روزے کی حالت میں کسی شخص نے آنکھ میں سیال دوا ڈالی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں تیل، دوا اور پانی ڈالنا۔ روزے کی حالت میں کان میں تیل اور دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لیکن پانی پہنچنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے میں منجن۔ روزے میں منجن، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عورتوں کا لبوں پر سرخی لگانا۔ روزے کی حالت میں عورت کے لبوں پر سرخی لگانے سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، لیکن اگر منہ کے اندر پہنچنے کا احتمال ہو تو مکروہ ہے۔ بھولے سے کھانا پینا۔ اگر کسی کو اپنا روزہ بالکل یاد نہ رہے اور بے خیالی میں کھا پی لیا یا بیوی سے ہم بستری کر لی اور بعد میں یاد آیا تو روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ باقی رہے گا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم
علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔